اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں، رمضان کی آخری رات ہے، آپ نے 30 روزے رکھے، تراویح بھی پڑھی، سحری بھی کی، افطاری بھی کی، لیکن جب اعمال کا رجسٹر کھولا گیا تو فرشتوں نے کہا روزے تو تھے مگر اجر نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایسا کون سا گناہ تھا جس نے پورے رمضان کی محنت جلا کر رکھ دی؟ آج کا بیان سن کر آپ چونک جائیں گے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جو ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا رمضان برباد کر رہے ہیں۔ آج ہم ان گناہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، دل کو ہلا دینے والے انداز میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کا بیان آپ کا رمضان بچا لے اور آپ کی آخرت بھی۔ روزہ رکھ کر گناہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سوچئے، روزہ رکھا مگر زبان جھوٹ بول رہی ہے، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان غیبت سن رہے ہیں۔ ایسا روزہ صرف بھوک ہے، عبادت نہیں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ غیبت اور بد زبانی رمضان میں سب سے زیادہ تباہی لانے والا گناہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ سوچئے، افطاری کی میز پر بیٹھ کر کسی کی برائی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، سوشل میڈیا پر کسی کو ذلیل کرنا، یہ سب رمضان کے اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑ دینا۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے، روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ کیا آپ ایک فرض ادا کر کے دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ رمضان میں خاص طور پر فجر قضا، تراویح چھوڑ دینا، سستی کرنا، یہ سب رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ آنکھوں کا گناہ۔ رمضان میں سب سے خطرناک چیز موبائل، فحش ویڈیو، نامحرم کی تصاویر، بے حیائی والے ڈرامے، یہ سب دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے اور ہم اس مہینے میں گناہ کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں اسراف۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے مگر ہم نے اسے کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ افطاری کی میز پر 10 ڈشیں، فضول خرچی، دکھاوا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دکھاوا، ریاکاری۔ روزہ رکھا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تراویح پڑھی تاکہ تعریف ہو، صدقہ دیا مگر تصویر لگا دی۔ ریاکاری عبادت کو کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دل کے گناہ۔ حسد، کینہ، نفرت، تکبر۔ رمضان نے دل کو صاف نہ کیا تو صرف بھوکا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ والدین کی نافرمانی۔ اگر والدین ناراض ہیں تو رمضان کا اجر خطرے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور بخشا نہ گیا۔ سوچئے، رمضان ملا لیکن ماں باپ ناراض تو مغفرت کیسے ہوگی؟ توبہ نہ کرنا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، خاص طور پر رمضان۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ رمضان صرف روزہ نہیں، رمضان ایک تربیت ہے۔ اگر زبان نہ بدلی، آنکھ نہ بدلی، دل نہ بدلا تو رمضان بھی نہ بدلا۔ سوچئے،
کیا ہم اگلا رمضان دیکھ پائیں گے؟ اللہم صلی علی محمدin و علی آل محمد۔ یا اللہ، اگر ہم نے رمضان کو کھیل تماشا بنا دیا تو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری زبان کے گناہ معاف کر دے، آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، دل کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ روزہ نصیب فرما جو تجھے پسند ہو، وہ تراویح نصیب فرما جو تیرے ہاں قبول ہو۔ یا اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما، ہمارے والدین کو بخش دے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا رمضان عطا فرما جو ہماری زندگی بدل دے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہمارا آخری ہو اور ہم خالی ہاتھ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کے بیان نے آپ کا دل ہلا دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کسی کا رمضان بچ جائے۔ کمنٹس میں لکھیں یا اللہ میرا رمضان قبول فرما، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی ایسی روح پرور باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے بیان تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔